اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کرنا ہے، حدیث تو لمبی ہے لیکن میں اس کا ایک مختصر حصہ جو ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فسألہ، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس احب الی اللہ و ای الاعمال احب الی اللہ۔ دو چیزیں بتا دیجئے کہ اللہ کو جو محبوب ترین انسان ہے ان میں سے کون شخص ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور وہ عمل بھی بتلا دیجئے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے، یعنی محبوب ترین عمل اور محبوب ترین کرنے والا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس۔ لوگوں میں سے سب سے محبوب انسان جو اللہ کو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کو، انسانوں کو نفع دے، فائدہ پہنچائے، لوگوں کی بھلائی کے کام کرے، لوگوں کی خدمت کرے، ان کے کام آئے۔ اور یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کی صحیح حدیث ہے۔ اور فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اور اللہ کو محبوب ترین اعمال ان میں سے وہ کیا عمل ہے؟ سرور، وہ خوشی ہے، یدخلہ علی مسلم، وہ خوشی جس کو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے گھر میں داخل کرتا ہے۔ کس طرح؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا، یکشف عنہ کربۃ، اس کی کسی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اس کی بیماری کے وقت اس کے کام آ جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ نوجوان ہے، کوئی انتہائی جاں بلب مریض ہے جو زندگی اور موت کی کش میں جنگ لڑ رہا ہے، یہ اپنا خون عطیہ دے کر اس کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی مصیبت زدہ ہے، رستے میں پھنسا ہوا ہے، یہ اس کو دیکھ کر کترا کے گزرتا نہیں، اس کی مدد کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے جتنی اس کے اندر ہمت اور توفیق ہے۔ یکشف عنہ کربۃ او یقضی عنہ دینا، یا یہ اس سے کسی مقروض کو دیکھتا ہے اور اس کی مثال کے اندر ہے کہ اس کا قرضہ ادا کر دے، یا اس کے قرضہ ادا کرنے میں کوئی کوشش کر دے، یا اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کا قرضہ ادا کر دیتا ہے۔ جو خوشی اس مقروض کے گھر میں آتی ہے نا، اس وجہ سے جو اس کے سر سے مصیبت ڈلتی ہے، بلا ڈلتی ہے، اس کے سر سے وہ ٹینشن کا پہاڑ اتر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ خوشی جو ہے نا، یہ خوشی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ اور یقول عنہ جوعا، کوئی بھوکا ہے، اس کی بھوک دور کرنے کے لیے یہ عملی طور پر اقدام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس اگر جاب ہے، کسی نوجوان کو، کسی بزرگ کو، کسی بھائی کو، بچے کو جاب دے دیتا ہے، چل یہ میرے پاس یہ کام ہے، تو پھر روزگار ہے، یہ کام کر۔ اپنے کسی دوست کو سفارش کرتا ہے کہ اس کو کسی کام پہ لگا لو، اس کی بھوک دور کرنے کے لیے یہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ قرض ادا کر سکتا ہے کر دیتا ہے، نہیں کر سکتا کسی کو کہتا ہے اس کے ساتھ مدد کرو، اس کی ہیلپ کرو، تعاون کرو۔ پیارے پیغمبر ساتھ ہی فرماتے ہیں، وَلَا إِنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي لِحَاجَتِهِ، میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، میں اس کی مدد کے لیے چلوں،
پیارے پیغمبر نے فرمایا احب الیہ، مجھے یہ بات اس بات سے زیادہ محبوب ہے ان اعتکفا شہرا فی ھذا المسجد، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں اس مسجد کے اندر، اس مدینہ شہر کی اس مسجد نبوی کے اندر جہاں ایک نماز کا ثواب 250 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے، میں ایک مہینہ اس مسجد کے اندر قیام کا اعتکاف کروں، اس سے زیادہ محبوب ہے مجھے کہ میں 1 گھنٹے کے لیے، چند ساعات کے لیے اپنے کسی بھائی کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں۔ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات پر میرے بھائیوں، ہمارے بہت سارے بھائی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی، ان پر فضل کیا، احسان کیا، کرم کیا، اللہ ان کو توفیق سے نوازا، مال و دولت سے، ثروت سے نوازا، اور ان میں سے کتنے ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ ہر سال عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور میں کتنے ایسوں سے واقف ہوں جو اکیلے نہیں جاتے، فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں میرے علم کے اندر جو فیملی کے ساتھ نہیں، اپنی بہنوں کو، اپنے غریب رشتہ داروں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں عمرے کے لیے، ہر سال فیملی اس میں عمرہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بڑی سوچ اور فکر کی بات ہے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو، بلکہ یقیناً اللہ آپ سے یہ سوال کبھی نہیں کرے گا کہ تو نے اپنی زندگی کے فلاں سال کو رمضان کا یا رجب کا یا ذوالقعدہ کا یا کسی مہینے کا عمرہ کیوں نہ کیا، اللہ نہیں پوچھے گا، کیونکہ رب نے عمرہ فرض نہیں کیا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا تو فلاں کو ساتھ لے کے کیوں نہ گیا، اللہ تعالیٰ یہ ضرور پوچھے گا تیرے محلے کے اندر، تیری ہمسائیگی میں، تیری برادری کے اندر، تیرے رشتہ داروں میں، تیرے جاننے والوں میں فلاں شخص تھا، مقروض تھا، تو نے اس کا قرضہ ادا کرنے میں کیا کیا، فلاں بھوکا تھا، تو نے اس کی بھوک مٹانے کے لیے کیا کردار ادا کیا، اس کا اللہ ضرور سوال کرے گا۔ اور اللہ میں آپ کو ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، عمرہ بڑی عظیم چیز ہے، بڑی پسندیدہ محبوب ترین عمل ہے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے عمرہ پر، کرنے والے کا بھی دل ایمان اور سرور سے بھر جاتا ہے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم آپ عمرہ کر کے آئے، واللہ آپ کو وہ سرور، وہ اطمینان، وہ دل کی خوشی نصیب نہیں ہو سکتی جو آپ کسی انتہائی مفلوق الحال انسان کو کھڑا کر دے، جب اس کو دیکھیں گے اپنے گھر میں خوشحال، وہ جو خودکشی کے لیے راستے تلاش کر رہا تھا، وہ جو خودکشی کے فتوے تلاش کر رہا تھا کہ کوئی مجھے فتویٰ دے دے، میں ان حالات میں خودکشی کر سکتا ہوں تیری مدد سے، جب وہ اپنے گھر میں خوشحال ہوگا، جب اس اپنے گھر میں وہ بالکل اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال نظر آئے گا، جو خوشی تجھے وہاں نظر آئے گی نا، وہاں ملے گی، وہ ہر سال اللہ کے گھر کی زیارت میں نہیں مل سکتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں احب الاعمال اللہ، یہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ مواسات کا، غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے فکر اور خیال کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنی اپنی بساط میں، نہیں طاقت کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دل اس کا تیار رہنا چاہیے، اللہ تو مجھے جتنی توفیق دے گا میں تیری مخلوق کی مدد کروں گا، میں ان کے کام آؤں گا، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔